پھر فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، یعنی زمین و آسمان کے پیدائش اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، وہ سب کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اس کے اپنے جو کرتوت ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اسے زمین میں کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہ تو تمہارا ولی ہے اور نہ ہی تمہارا کارساز۔ پھر دیگر نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو مومنین کے اوصاف ہیں وہ کیا ہیں۔ فرمایا کہ مومنین کبائر سے گریز کرتے ہیں، فواحش سے برائیوں سے رکتے ہیں، اور جب غصہ آ جائے تو درگزر کر دیا کرتے ہیں۔ آپس کے جو معاملات ہیں انہیں مشورے سے طے کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ برائی سے درگزر کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس نے صبر کیا وہ بخشا گیا، اور بے شک یہ صبر کرنا بڑی ہمت کا کام ہے۔ پھر فرمایا جیسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے۔ ظالمین جب عذاب کو دیکھیں گے تو ان کی حالت غیر ہو جائے گی، اور وہ پوچھیں گے لوٹنے کا کوئی رستہ ہے کیا؟ تو اس وقت گزر چکا ہوگا، نہ ان کا کوئی ولی جو بتوں میں سے انہوں نے منتخب کر رکھا تھا ان کے کام آ سکے گا، اور نہ ہی کوئی اور ان کی مدد کرے گا، اور صالحین کی شفاعت تو انہیں ویسے ہی نہیں ملے گی۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ مخلوقات ہیں، جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی ہیں، وہ جو چاہے اور جیسا چاہے پیدا فرمائے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کی مرضی، وہ کسی کو مرد عطا کرے یعنی بیٹا دے، کسی کو بیٹی دے، دونوں دے یا کچھ نہ دے، بانجھ بنا دے، وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ ہر نبی جو کہ بشر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بذریعہ وہی کلام فرماتا ہے۔ یہ بات عام بشر کو حاصل نہیں ہوتی۔ اب یا تو یہ کہ اللہ رب العالمین اس سے بذریعہ وہی اس طرح کلام فرمائے کہ پس پردہ کلام فرمایا جائے، او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یا فرشتے کو بھیجا جائے، یا ایک اور طریقہ یہ کہ جیسے رب چاہے وہی فرمائے۔ یہ رب کی مرضی پر ہے، بے شک وہ علم والا، حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ وحی فرمائی کہ روح یہ ہمارے امر سے ہے۔ تو اے مخاطب، تجھے کیا پتا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن اپنے بندوں میں سے اللہ جسے چاہے نور ہدایت سے یعنی ہدایت فرمائے۔ نور نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم جسے چاہیں اپنے بندوں میں سے اسے بذریعہ نور ہدایت فرمائے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صراط مستقیم پر ہدایت فرماتے ہیں۔ اور صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، رستہ یہ اس اللہ کا رستہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، بے شک تمام امور اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ شورا کے خاتمے کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا آغاز بھی حامیم والکتاب المبین سے ہوتا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے معنی کا علم ہے۔ روشن کتاب کی قسم کھا کے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا، اور اس لیے اتارا تاکہ یہ قوم عقل حاصل کرے، لیکن
ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا فرمایا، تو وہ یہی کہیں گے کہ اس نے پیدا فرمایا جو غالب ہے، علم والا ہے۔ پھر آپ کہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کا جوڑا پیدا فرمایا اور جانوروں کو پیدا فرمایا، کشتیاں پیدا فرمائی تاکہ تم سوار ہو سکو اور تاکہ تم فائدے حاصل کر سکو، اور یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر اس میں سواری کی وہ دعا ہے جو سواری پر بیٹھتے ہوئے پڑھنی چاہیے۔ لیکن بڑی وضاحت سے یہ بات بتا دی گئی کہ انسان جو ہے یہ منکر ہے اور بہت ہی یعنی اس کی عجیب و غریب فطرت ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتا ہے اور یہ عجیب بات کرتا ہے جو کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ یعنی خود کو اگر بیٹی ہو جائے تو پریشان ہوتا ہے اور اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہوئے بالکل خوفزدہ نہیں ہوتا۔ اگر ان سے زیادہ بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے، تو ہم تو معاذ اللہ یہ سب کچھ رحمان کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ فرمائے گا کہ ما لہم بذالک من علم، انہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ یہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید پر فخر کرتے ہیں اور اپنی بے راہ روی پر فخر کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ماضی کے واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے ان قوموں کی تاریخ پڑھیں جن سے ہم نے انتقام لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا اور بہت ہی مختصراً ذکر کیا گیا کہ انہوں نے ایک اپنے قوم سے متعدد بار یہ کہا کہ میں ان بتوں سے بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں تو صرف اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا فرمایا اور جو مجھے ہدایت دے گا۔ چنانچہ جو کچھ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا یعنی انبیاء کرام کے لیے، تو جب بھی کوئی معاملہ ہوا تو انبیاء کرام کو عموماً یہ کہا گیا کہ یہ جادوگر ہے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، جب حق ہماری طرف سے جب بھی آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ پھر فرمایا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، آپ کے پروردگار کی رحمت یہ تقسیم کرتے ہیں، نحن قسمنا بینہم، ہم نے یہ رحمت ان کے درمیان تقسیم کی ہے اور ان کی معیشت کو سدھارا، ان میں ایک دوسرے پر درجات کی فوقیت دی تاکہ ہم آزمائیں، درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، یعنی درجات کی فوقیت میں ہم نے دی، تو تیرے پروردگار کی رحمت بہت بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو یہ جمع کرتے ہیں، یعنی جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں وہ برباد ہو جائے گا۔